السلام علیکم۔ امام جعفر صادق رحمہ اللہ اور منصور، یہ واقعہ تاریخ طبری، تاریخ ابن کثیر، سیر اعلام النبلاء اور تہذیب التہذیب میں مفصلاً مذکور ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب سن 136 ہجری میں خلیفہ ابو جعفر المنصور تخت نشین ہوئے تو کچھ عرصے کے بعد ہی ان کے خلاف بغاوتیں شروع ہو گئیں۔ بیشتر بغاوتیں علوی خاندان کی طرف سے ہوئیں، جس میں سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے پوتے اور سیدنا علی زین العابدین رحمہ اللہ کے صاحبزادے زید بن علی کی اولاد پیش ہوتی تھی۔ لیکن اسی خاندان کے دوسرے فرد اور دوسری شاخ کے رکن حضرت امام جعفر صادق بن محمد باقر رحمہم اللہ اس دور میں بالکل خاموش تھے اور علمی مجالس اور علم و ادب پر زیادہ توجہ دیتے تھے، اور آپ نے اپنا اس دور میں سب سے زیادہ توجہ اپنی اس دور میں علمی مجالس پر مرکوز رکھی اور علم دین کو سیکھنے اور سکھانے پر توجہ مرکوز رکھی بنسبت اس کے کہ خلیفہ کے خلاف کوئی خروج یا بغاوت کرتے۔ لیکن اس کے باوجود چونکہ آپ کا تعلق بھی خانوادہ علویہ فاطمیہ سے تھا، لہذا خلیفہ منصور پوری طرح مطمئن نہیں تھے۔ اس لیے خلیفہ منصور اکثر بیشتر آپ پر کڑی نگرانی رکھا کرتے تھے۔ حالانکہ چونکہ آپ نے ان کے خلاف کوئی خروج یا بغاوت نہیں کی تھی، لہذا اس کا مقصد ہرگز آپ کی توہین نہیں تھا، لیکن پھر بھی احتیاطاً وہ آپ پر نگرانی کیا کرتے تھے کہ کہیں آپ کو کوئی اس طرح برگلا نہ لے جس طرح آپ کے بعض بزرگوں کو ماضی میں برگلانے کی کوشش کی گئی اور اس کوشش میں وہ شہید کر دیے گئے۔ تو خلیفہ منصور یہ نہیں چاہتے تھے کہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ کے ساتھ بھی وہی ہو، لہذا وہ ان پر کڑی نگرانی رکھا کرتے تھے تاکہ کوئی ایسا شخص جو ان کے غالی عقیدت مند ہونے کا دعویٰ کرے ان کو کسی موقع پر گمراہ نہ کر سکے۔ تو دیکھا جائے تو خلیفہ منصور کے اور امام جعفر صادق رحمہ اللہ کے تعلقات کبھی بھی ناخوشگوار نہیں تھے، بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اکثر خلیفہ ابو جعفر منصور حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ کو اپنے دربار میں مدعو بھی کرتے تھے، اور بعض اوقات درباری قضیوں میں اور فیصلوں میں حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی رائے بھی حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے کے ساتھ شامل کی جاتی تھی۔ یعنی صرف چونکہ سرکاری طور پر حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے لی جاتی تھی، اور فقہ حنفی اس دور ہی میں رائج کیا گیا، یعنی حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے فیصلے اسی دور میں ریاست کا وہ بنایا گیا کہ ریاست کے قانون میں کوئی بات حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مشورے کے خلاف نہیں ہوگی، ان کے فیصلے کے خلاف نہیں ہوگی، لیکن امام جعفر صادق رحمہ اللہ بھی ان فیصلوں میں شریک رہتے تھے۔ تو یہ تھا حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ کا خلیفہ ابو جعفر منصور کی زندگی میں طرز عمل اور خلیفہ کا آپ کے ساتھ رویہ۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایسے ہی کسی اسلامی واقعے کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ حافظ۔